لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جشن ولادت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام عالم اسلام کو مبارک ہو۔ اس مبارک موقع پر ہمارے حد درجہ خیر خواہ عزیزم حسرت خان سلمہ الباری نے اصرار کیا کہ کچھ پیغام امت مسلمہ کے نام ریکارڈ کر دیں۔ اس مناسبت سے کچھ اہم باتیں پیش خدمت ہیں۔ خداوند قدوس کا فرمان عظمت نشان ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ خدا کی ذات وہ عظیم ذات ہے جس نے اپنے سب سے چہیتے پیغمبر ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو امیوں کے درمیان مبعوث فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 1500 سال ہو چکے ہیں۔ امت مسلمہ پر یہ فرض ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد بعثت کو سمجھے کہ سرکار کی دنیا میں تشریف آوری کا بنیادی پرپس کیا تھا، مقصد کیا تھا۔ اس مقصدیت کو سمجھنا اور اس کے حساب سے اپنی زندگی کو ڈھالنا اور مستقبل کے خطوط طے کرنا ہم سب کا مشترکہ فریضہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا بنیادی اور اولین مقصد ہے یتلو علیہم آیاتہ کہ نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں تاکہ لوگوں کو تلاوت آیات کا ہنر سکھا دیں۔ قرآن پاک کے اس فرمان کے اعتبار سے ہم سب پر ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف آوری کے مقصد کو سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تعلیمات خود بھی سیکھیں، اپنے بال بچوں اور اپنی نسلوں کو سکھائیں اور اس کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز ارشاد فرمائے وَيُزَكِّيهِمْ کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں تاکہ لوگوں کو صاف ستھرا بنا دیں، یعنی ان کا انٹرنل پیوریفیکیشن بھی فرما دیں اور ایکسٹرنل پیوریفیکیشن فرما دیں۔ تو دونوں اعتبار سے لوگوں کو صاف ستھرا بنانے کے لیے، ظاہر و باطن صاف ستھرا کرنے کے لیے سرکار کی اس خاکدان گیتی پر بعثت ہوئی۔ اس 1500 سالہ جشن ولادت کی مناسبت سے پوری امت پر ضروری ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق اپنے ظاہر و باطن کو صاف ستھرا کرنے کا طریقہ بھی سیکھیں اور لوگوں کے درمیان اس کو پھیلائیں بھی۔ بالخصوص اپنے باطن کی اصلاح اور اپنے دلوں سے جو غلاظتیں ہوتی ہیں، جو دل کی گندگیاں ہوتی ہیں، ان کو نکالنے کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اور جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو سیکھیں بھی اور پوری کائنات میں پہنچا دیں، جس کی خوشبو سے پوری کائنات مہک اٹھے۔ چوتھی چیز ہے جس کو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں لوگوں کو قرآن پاک خوب پڑھانے کے لیے، اس کی تعلیم دینے کے لیے، یعنی قرآن پاک کو ہر اعتبار سے جس بھی زندگی کے گوشے پر انسانوں کو رہنمائی کی، ہدایت کی، گائیڈنس کی ضرورت ہے، اس اعتبار سے قرآن پاک کی تعلیمات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی ہیں اور وہ تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں۔ آج جب کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے 1500 سال ہو رہے ہیں، ہم پر فرض ہے کہ قرآن مقدس کو ہم صحیح معنوں میں سمجھیں اور اس سے جو علوم نکلتے ہیں، اس سے جو معرفت کی دریائیں بہتی ہیں اور علم و معرفت کے جو سمندر اس سے نکلتے ہیں، ان کو ہم سمیٹیں اور قرآن پاک کی روشنی میں علم حاصل کریں اور اسے پوری کائنات میں عام کریں۔ ہمارا ایک بہت بڑا عالمیہ تعلیمی پسماندگی کا ہے، وہ قرآن پاک کی آیت کریمہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس پر عمل کرنے سے ہماری پسماندگی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں لوگوں کو حکمت کی تعلیم دینے کے لیے، یعنی شریعت مطہرہ کی تعلیم دینے کے لیے، دین کامل عطا فرمانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ اور جس بھی فیلڈ میں انسانوں کو رہنمائی کی ضرورت ہے، اس کی وژڈم، اس کی نالج، اس کی ڈیپ نالج دینے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ تو 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک موقع پر ہم سب کو عملی طور پر یہ ایک بہت اہم پیغام ہے کہ ہم زندگی کے جس بھی جائز فیلڈ کے اندر ہیں، اس کی گہرائیوں میں اتر جائیں،
اس کی ڈیپ نالج حاصل کریں، سطحیت میں نہ رہیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام جیسے اپنے اپنے میدان عمل کے لیڈر بنے، اور اس میں انہوں نے سپر ہیروز کی مثال سیٹ کی ہے۔ ہم لوگ بھی اپنے اپنے میدان کے ہیروز بنیں اور پوری انسانیت کے لیے خدمت کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ اور ایک بہت عظیم مقصد جس کو ہر بندے مومن کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور اس 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے اس کو عملی طور پر ہمیں اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے، جس کے بارے میں سرکار نے خود ہی ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اس خاکدان گیتی پر اس لیے مبعوث کیا گیا، میں اس دنیا فانی میں اس لیے آیا ہوا ہوں تاکہ میں اخلاق عالیہ کی تکمیل کر دوں۔ تو اخلاق حسنہ اپنانا اور اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا، یہ پوری امت مسلمہ کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کیریکٹر، کردار، آپ کے عادات و اطوار جو تھے ان کو ہم اپنائیں اپنی زندگیوں میں، تاکہ جو بھی دیکھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شہدہ کہے اپنا کردار ایسا بنا لیجئے۔ تو یہ بنیادی طور پر 5 سے 6 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو تلاوت قرآن پاک عام کریں، کیونکہ نبی کی بعثت تلاوت قرآن عام کرنے کے لیے ہوئی ہے۔ اور دوسری چیز وَيُزَكِّيهِمْ کے تحت اپنا ظاہر اور باطن دونوں کے دونوں صاف ستھرا رکھیں، تاکہ ہمیں ایک گندی قوم کے طور پر نہ دیکھا جائے، ہمیں گندے اخلاق والوں کے طور پر، گندے عادات والوں کے طور پر نہیں، بلکہ دنیا کی صاف ستھری اور مہذب قوم کے طور پر دیکھا جائے۔ اور تیسری چیز ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ نبی تشریف لائے ہیں تعلیم کتاب کے لیے، تو ہم تعلیم کتاب اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیں، اپنی زندگیوں میں حاصل کر لیں، اس طریقے پر جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حاصل کیا، اس طریقے پر جیسے کہ ائمہ مجتہدین اور شہداء و صالحین نے حاصل کیا، اور اس طرز پر جیسا کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان نے قرآن پاک سے کائنات کے بہت سارے علوم سیکھے بھی اور ان کو عام بھی فرمایا۔ تو اس طرز پر قرآن پاک کو اس کے تمام علوم کے ساتھ ہم پڑھیں اور اپنی نسلوں تک پہنچائیں، یہ ہماری دنیا میں بھی سرخروئی کا باعث ہوگا اور ہماری آخرت بھی اس کے ذریعے سے سنور جائے گی۔ اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ کے تحت ہم اپنی جس بھی فیلڈ کے اندر ہوں اس کی گہری نالج حاصل کریں اور اس پر کمانڈ حاصل کریں، تاکہ ہم دنیا میں بھی معزز ہوں اور ہمارے ذریعے سے لوگ امپریس بھی ہوں۔ اور سب سے آخری بات اور آخری پیغام 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہے کہ اگر ہم دنیا میں عزت سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو ہم پر ضروری ہے کہ اخلاق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا لیں اور اسی کیریکٹر اور کردار کے سانچے میں بالکل اپنے آپ کو ڈھال لیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ ان 6 باتوں پر پوری امت مسلمہ نے عمل کیا تو اللہ رب العزت ہماری اس کھوئی ہوئی عظمت کو پھر سے دوبارہ واپس عطا فرما دے گا، اور ہمارے لیے وہ دن آئیں گے کہ ہم پھر سے ترقی کی شاہراہوں پر گامزن ہو جائیں گے۔ ایک بار پھر سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔